اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَعْيَتُمْ وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً مگر یہ کہ ہو تجارت حاضرتاً حاضر تدیرونہا بینکم جو آپس میں تم بائع کرو تو فلیس علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر الا تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اس کو، یعنی جب تجارت تم کرو اور اس وقت ہاتھ بہاتھ ہو، موجود ہو ثمن بھی اور مبیع بھی، ہاتھ بہاتھ ہو تو پھر اگر تم نہ بھی لکھو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَعْيَتُمْ اور گواہ بناؤ تم اذا تبعیتم جب تم آپس میں بائع کرو، ہاں اگر بائع کر رہے ہو گواہ بنا لو تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس موقع تے گواہ نہ بناؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ ولا یزار کاتب ولا شہید لیکن خیال رکھنا ہے نہیں تکلیف دینی لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اس طرح نہ ہو کہ تم لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف دو، 24 گھنٹے لکھنے والے کو تنگ کیے رکھو یا گواہ کو تنگ کیے رکھو، یہ کام تو نے نہیں کرنا۔ وَإِن تَفْعَلُوا اگر نہ تکلیف دے یُزَارَ کاتب ولا شہید تکلیف لکھنے والا بھی نہ دے اور گواہ بھی نہ دے، کہ جس وقت جب اپنی ضرورت ہو یا کوئی اور طریقہ ہو اس وقت تو کاتب آ جائے، لیکن جس وقت یہ بلائیں کاتب لکھنے کے لیے نہ، یہ کام کاتب نہ کرے۔ اور جب گواہ کو بلایا جائے کہ آؤ آج ہمارا فیصلہ ہے، کسی چیز میں مسئلہ پڑ جائے تو گواہی دے، تو اس وقت گواہ کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے بلکہ آ جائے اور گواہی دے، وہ تکلیف نہ دے گواہ کہ وہ کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، اس طرح کے کام نہ کریں۔ وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم فعل کرو گے، اگر یہ کام کریں گے کاتب یا گواہ تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ بے شک وہ گناہ ہوگا تمہیں، اس طرح کے گناہ تمہیں ہوگا جان بوجھ کر جب ٹال مٹول کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھایا تم کو اللہ نے احکام، اللہ نے تمہیں احکام سکھائے ہیں تو ان احکام کے مطابق ہی تم اپنے آپ کو پابند رکھو اور انہی احکام کے مطابق خرید و فروخت کیا کرو۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان کنتم علی سفر اگر تم ہو سفر کے اوپر، اب سفر پر جا رہے ہو، کوئی تم سے قرضہ لینا چاہتا ہے یا تم کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہو تو قرضہ لے لو، لیکن اس کے بدلے رہن رکھ لو۔ رہن کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں اس سے 5000، اس کے بدلے میں آپ 5000 کا اس کو موبائل دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھ لے، مجھے پیسے دے دے، جب پیسے واپس کروں گا یہ میں موبائل تو واپس کر دینا، واپس کر دے، تو یہ ہے رہن۔ اگر کوئی تم سے پیسے لیتا ہے اور اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، یا یہ پیسے دے گا واپس یا نہیں دے گا،
تو پھر تم اس سے ران رکھ لو، جتنے پیسے دے رہے ہو اس کے بدلے میں کوئی چیز رکھو اتنے پیسوں کی ہو جتنے تم دے رہے ہو، اس کو کہتے ہیں ران، کیونکہ وہاں گواہ ملیں گے نہیں یا کاتب ملیں گے نہیں، یہ مشکل مرحلہ ہوگا سفر کا، لہٰذا ران رکھ لیا کرو، اس میں بھی تمہیں اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پس رہن ہے قبض کی ہوئی، فَإِنْ آمن بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امن ہو بعض تمہارے کو بعض سے، یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے انسان کو کہ میں اس کو چیز دے رہا ہوں تو یہ مجھے واپس کر دے گا، اگر اس طرح کا ایک دوسرے سے امن ہو پھر ران نہ بھی رکھو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ آمن بَعْضُكُمْ، اگر امن ہو بعض کو بعضاً بعض کے اوپر، بعض کو بعض پر یقین ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس ادا کر دے گا پوری الَّذِي، وہ شخص، اؤْتُمِنَ، امانت ہو جو دیا گیا ہے، امانت ہو امانت اس کو، تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے وہ اپنے رب سے، اس کو یقین ہے کہ جس کو امانت دے رہا ہوں یہ مجھے اپنی امانت واپس کر دے گا، تو نسخہ اس کا پھر بھی ہے اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہاں سے حکم ہفتم شروع ہو رہا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ شہادت کو چھپانا گواہی کو حرام ہے۔ بسا اوقات گواہ بن جاتے ہیں لیکن وہ گواہ بک جاتے ہیں پیسے لے کے، یا گواہی کو جان بوجھ کر چھپانے لگ جاتے ہیں، تو یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے گواہوں کو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، گواہی چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، مت چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا یہ گواہی تو اس کا ثمرہ کیا نکلے گا، اگر کوئی گواہی چھپا ہی لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک دل اس کا مجرم ہوگا، وہ گناہگار ہوگا دل اس کا۔ اللہ نے دل کی قید کیوں لگا دی؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اِنَّهُ آثِمٌ، بے شک وہ جرمدار ہوگا گناہگار ہوگا، لیکن اللہ نے کہا قَلْبُهُ، گناہگار ہوگا، قلب اس کا دل گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ بات ہوتی ہے دل کی، کہتے ہیں نا یہ بندہ دل کا بڑا کمزور ہے، یہ شخص دل کا بڑا پکا ہے، یہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے، اس کا دل بڑا مضبوط ہے، تو یہ گواہی دینا یا گواہی کا چھپانا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے وہی محل ذکر کر دیا کہ وہ دل اس کا مجرم ہوگا گناہگار ہوگا وہ شخص، مراد تو ہے سب مجرم ہوگا لیکن محل اس کے دل ہوتا ہے گواہی کا۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ، بے شک وہ گناہگار ہوگا، قلب ہو دل اس کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ جو شخص جھوٹی گواہی دے اس کی سزا کیا ہے شرعاً، یہ تو ہے نا اس گواہ کی گواہی، جو شخص گواہ بھی بنے اور پھر گواہی کو چھپا دے تو وہ مجرم ہے گناہگار ہے۔ آیا ایک شخص ہے جو گواہی سراسر دیتا ہی جھوٹی ہے، دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا جرم جو ہے اگر وہ ثابت ہو جائیں کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں، گواہوں کے ساتھ عدالت میں ثابت ہو جائے تو ان کی سزا ہے ان کا منہ مکالا کر دو، ان کے منہ کے اوپر سوا کال میں سیاہی مال دو، گدے کے اوپر چڑھا دو، اور جس محکمے کا بندہ ہے اگر وہ بازاری ہے، بازار کے اندر اس کی دکان ہے، تو اس کو وہاں بازار میں لے کر جا کر کہو، اعلان کر دو کہ یہ بندہ بڑا دھوکے باز ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ جھوٹا انسان ہے، کہیں تمہیں بھی دھوکہ نہ دے جائے۔ اگر وہ شخص تھا منڈی کے اندر کاروبار کرنے والا،
تو پھر منڈی کے اندر جا کے اعلان لگا دو کہ یہ شخص بڑا دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، اپنا بچنا اس سے خیال رکھنا۔ اگر وہ کسی اور محکمے کا ہے تو جس محکمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسی محکمے کے اندر اس کو لے جاؤ اور اعلان کرو کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا جھوٹا شخص ہے، اپنے مال کی اپنی خود حفاظت کرو۔ آج دیکھو اگر یہ قانون ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں کوئی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے۔ تو شریعت کے ہر کا حکم کے اندر اللہ پاک نے لاکھوں فوائد رکھ دیے ہیں۔ ایک بھی حکم جاری ہو جائے کافی برائی سے لوگ بچ سکتے ہیں صرف ایک حکم جاری ہونے سے۔ دیکھو مثال یہی گواہی والا لے لو آپ، اگر یہی آپس میں خرید و فروخت کرتے وقت، ادھار ایک دوسرے کو دیتے لیتے وقت اگر انسان گواہ بنا لے، لکھ لے، کبھی انسانوں میں لڑائی نہیں آئے گی، مسلمانوں میں آپس میں نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ لکھت موجود ہوگی۔ یا یہی لے لیں چوری والا کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اگر ایک شخص کسی کی چوری کرے ہاتھ اس کے کاٹ دو، پورا علاقہ کے، پورا صوبہ کے، بلکہ پوری تحصیل یا ضلع کے، پوری دنیا کے اوپر جب تک وہ آوازہ اٹھے گا لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ نہیں جی جو ایسا کرے گا اس کی سزا ایسی ہوگی۔ تو شریعت کے ہر حکم میں اللہ نے لاکھوں فوائد فائدے رکھ دیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل توحید عقلی چہارم، پھر اسی مسئلہ توحید کی طرف واپس آ گئے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان تبدو ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، چاہے وہ زبان سے ظاہر کرو یا جوارے سے ظاہر کرو اپنے اعمالوں کو، او تخفو ہو یا تم ان کو چھپاؤ، تو یحاسبکم بہ اللہ، تم سے اللہ حساب ضرور لے گا اس بات کا۔ فیغفر لمن یشاء، معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یہ اس کو جو شرک اور کفر کے علاوہ کوئی غلطی کرے گا تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، و عذاب دے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، کیونکہ شرک اور کفر بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آیا رسول ایمان لے آیا ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا گیا الیہ رسول کی طرف، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی۔ رسول کو اس چیز پر ایمان لے آنا ضروری ہے جو چیز اس کی طرف نازل کی گئی ہے۔ رسول کے لیے اپنی رسالت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں، جو چیز اللہ اس کی طرف بھیجے وحی کے ذریعے اس کے اوپر بھی وہ ایمان لے آئے۔ تو رسول کے لیے ایمان لے آنا بھی ضروری اور اپنی رسالت کا اعلان کرنا بھی ضروری۔ یہ صرف نبی رسول واسطے ہوگا، ولی کے لیے ولایت کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ صرف رسول دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ولی کے لیے ولایت کا دعویٰ ضروری نہیں۔ اگر کوئی ولی کہتا پھرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہوگا، شیطان ہوگا۔ کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے کے سارے ایمان لیں ساتھ اللہ کے، سارے لوگ ایمان لیں ساتھ اللہ کے، اس کے ملائکہ کو ایمان لیں اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، کتب ہی کتابوں پر، و رسل ہی اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسل ہی، نہیں ہم جدائی کرتے کسی ایک کے مابین میں رسل ہی، ہم اپنے رسولوں میں سے، ہم اپنے رسولوں میں سے کسی ایک کے مابین جدائی نہیں کرتے۔ مقصد جدائی کا یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرتے کہ ایک کو مان لیں اور ایک کو نہ مانیں، اس طرح سب رسولوں کے اوپر ایمان ہے، ہاں باقی
صفات باقی شان کے اعتبار سے ہر ایک کے اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ شروع میں تیسرے سپارے کے اندر شروع میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے، کسی کو جزوی فضیلت ہے، کسی کو کلی فضیلت ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہم السلام پر کلی فضیلت ہے۔ ہم رسولوں کے ساتھ کسی ایک کے مابین جدائی نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک ربنا، اے رب ہمارا تو معاف کر دے ہم کو، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں مکلف کرتا اللہ کسی نفس کو وسعہ مگر اس کی طاقت کے موافق۔ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، مسلمان ہے، وہ کہے کہ یار میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری طاقت سے زیادہ ہے، تو یہ اس کا جھوٹ ہوگا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس بات کے اندر کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری طاقت سے زیادہ ہے۔ اللہ انسان کو، مسلمان کو طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھواتا ہی نہیں ہے، کسی انسان کو بھی۔ اگر اس کی طاقت ہو 2 کلو اٹھانے کی اور اللہ کہ نہیں تو نے تو 2.25 اٹھانے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں مکلف کرتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق، جتنی جس کے اندر طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو مکلف کرتا ہے۔ دیکھو آپ بندہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مکلف ہے شریعت کے احکام کا۔ اگر یہی بندہ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے 5 نمازیں مجنونی کی حالت میں گزارے، مجنون ہو جائے، بالکل ہوش حواس عقل اس کا ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، لگاتار 5 نمازیں اس کی چلی جائیں، 6ٹھی نماز کے وقت ہوش آئے تو 5 نمازوں کی قضا نہیں ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اب یہ دیکھو، اگر اللہ کہتا نہیں تو نے قضا کرنی ہے تو اب پھر تو یہ زیادتی بن جاتی، پھر بھی اللہ کا کہنا زیادتی نہ ہوتا ہماری نظر میں کہ ایک انسان بے ہوش ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے 5 نمازیں ادا کرے؟ لیکن وہ جب اس کو اپنا ہوش بھی نہیں تھا، ہوش و حواس کے اندر ہی نہیں تھا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ قضا کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی طرف احکام لوٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے موافق، جتنی طاقت ہو اتنا ہی اللہ اس کو مکلف کرتا۔ لہا، اس کے لیے وہ ہے ما کسبت، جو کمائے گا، اس کے لوگ ما یعنی من الخیر، جو خیر سے کمائے گا اس کو اس خیر کا اللہ بدلہ دے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اسی کے اوپر ہوگا، ما سے من الشر، برائی سے جو کمائے گا، اکتسبت، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اچھائی کرے گا تو اچھائی کا اسی کو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر کوئی برائی کرے گا تو برائی کا وبال خود اسی کے اوپر آئے گا۔ ربنا، رب ہمارا، اے رب ہمارا، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ لینا ہم سے، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان عقل سے بالکل بات نکل جائے اس کو کہتے ہیں نسیان۔ خطا کہتے ہیں عقل میں تو ہو لیکن محل میں خطا ہو جائے۔ نسیان بالکل عقل سے ہی نکل جائے بات، اور خطا کہتے ہیں عقل میں وہ بات موجود ہو لیکن محل کے اندر انسان کو غلطی لگ جائے، خطا ہو جائے۔ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو جائے تب بھی معاف کرنا، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، محل غیر استعمال ہو جائے تب بھی اللہ تو معاف کرنا۔ ربنا، اے رب ہمارا، ولا تحمل علینا اسرا، نہ اٹھانا ہم سے، ہمارے اوپر اسرا بوجھ، ہم سے بوجھ نہ اٹھوانا، اتنا بوجھ نہ اٹھوانا، ہماری طاقت نہیں ہے۔ کما حملتہ علی الذین، جیسا کہ اٹھایا تو نے وہ بوجھ علی الذین، ان لوگوں پر،
من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے اللہ ہم سے زیادہ بوجھ نہ اٹھوانا، ہماری طاقت نہیں ہے اتنی جیسے تو نے ان لوگوں سے اٹھوایا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے رب ہمارا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، نہ تحملنا نہ اٹھوانا ہم سے، ما وہ چیزیں جو لا طاقت لنا بھی جس کی ہمیں طاقت نہیں ہمارے اندر، یعنی مصائب، آزمائش، اللہ وہ مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اٹھانے کی، اللہ وہ آزمائش بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ولا تحملنا نہ اٹھوانا تو ہم کو ما مصائب آزمائش، وہ کچھ لا طاقت لنا جو نہیں ہے طاقت ہمارے لیے بھی اس کے ساتھ اٹھانے کا۔ واعف عنا معاف کر دے تو ہم سے، پکڑنا نہیں یعنی معاف کر دے، لا تؤاخذنا نہ مواخذہ لینا ہم سے، کیا مطلب؟ واعف عنا مواخذہ نہ لے یعنی تو اللہ معاف کر دے۔ واغفر لنا ولا تحمل علینا اسرا نہ اٹھانا تو ہمارے اوپر اسرا بوجھ کو، ہم کو بوجھ نہ اٹھوانا، کیا مطلب؟ واغفر لنا اللہ تو معاف کر دینا ہم کو۔ وارحمنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کیا اے اللہ نہ تو اٹھوانا ہم سے وہ مصائب اور آزمائشیں جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیا مقصد؟ ورحمنا اللہ تو رحم کرنا ہمارے اوپر، انت مولانا تو ہی ہمارا کار ساز ہے دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں، اللہ تو ہی ہمارا کار ساز ہے۔ فانصرنا پس مدد کرنا تو ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر۔ سورۃ آل عمران مدنیۃ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس صورت کا سورۃ آل عمران کا ما قبل کے ساتھ ربط سورۃ البقرہ کے ساتھ، ایک تو تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھے سے مدد مانگتے رہیں گے، اللہ اس طرح نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی اور گائے سے مدد مانگتے تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ ہم اس طرح بھی نہیں کریں گے جیسے نصارہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سے امداد مانگتے تھے، معبود بنا رکھا تھا اور اس سے مدد مانگتے تھے، ہمارے ان سے بھی چھٹکارا۔ اور آگے بھی سورۃ نساء کے ساتھ رابطہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر اور ہم عورتوں کے حقوق ادا کریں گے۔ اب سورۃ بقرہ کے اندر کہا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو مدد کر ہماری کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اب سورۃ آل عمران میں بتایا جائے گا وہ کافر قوم کون سے کافر ہیں جن کے مقابلے میں مدد مانگی جا رہی ہے، وہ کون سے مقابلے؟ پیچھے کہہ رہے اللہ تو ہماری کافروں کے مقابلے میں امداد کر، تو وہ کون سے کافر ہیں جن کے بارے بندہ اللہ سے امداد مانگ رہا ہے، وہ کافر آل عمران میں بیان ہوں گے، یعنی وہ کافر مشرک جو اللہ کے علاوہ بندوں کو مختار کل، نفع نقصان کا مالک اور متصرف الامور سمجھتے ہیں، اے اللہ ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما۔ یہ رابطہ ہوگا۔ باقی اس سورۃ آل عمران کے اندر 5 شبہات توحید پر 5 شبہات آئیں گے اور 3 شبہے رسالت پر آئیں گے، 4 دعوے ہوں، 4 مضامین چلیں گے، ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید کا ذکر آئے گا، رسالت کا ذکر آئے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا، اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ توحید کے اوپر 5 شبہات آئیں گے
اور رسالت کے اوپر 3 شبہات آئیں گے۔ اس کے اندر توحید کے اوپر شبہات کا بھی جواب دیا جائے گا اور رسالت کے اوپر جو شبہات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ توحید کے اوپر شبہات کرنے والے نصارہ تھے اور نصارہ کی عادت پکڑ کے یہودیوں نے شبہات کیے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر۔ 3 شبہات کا وہ بھی اللہ جواب دے گا۔ سورۃ آل عمران کے نزول کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک وفد آیا تھا نجران سے ایک وفد آیا تھا نصارہ کا، 60 آدمی کے اوپر مشتمل تھا اور 60 بھی بڑے بڑے چیدہ قسم کے لوگ، جید، جو بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں ہمارے ہاں اور سردار مولوی، اس قسم کے لوگ آئے تھے۔ 60 قسم کے 60 بندہ تھا اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے اور باس مباحثہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ باس مباحثہ کرتے رہے، جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے سورۃ آل عمران نازل کی۔ یہ شان نزول ہے اس کا۔ 5 شبہات جو توحید کے اوپر ہیں، انہوں نے پہلا شبہ تو یہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہیں کہتا ہے روح اللہ، کہیں کہتا ہے کلمۃ اللہ، کہیں کہتا ہے ابن اللہ، تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دے دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، جو اس قسم کے الفاظ سے اللہ ان کو بلا رہا ہے کہ یہ میری روح ہے، یہ بیٹا ہے میرا، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اس قسم کے جو الفاظ کلمۃ اللہ، روح اللہ، ابن اللہ بولتا ہے، تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھے۔ اس تعلق کی بنا کے اوپر یہ اللہ کا جز ہے عیسیٰ، کیونکہ روح اللہ، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تو باپ بیٹا ایک دوسرے کے جز ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ جز ہے۔ دوسرا انہوں نے شبہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کا پرندہ بنا لیتے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح مادر ذات اندھا جو پیدائشاً نبینہ ہوتا، ماں کے پیٹ سے ہی نبینہ ہوتا تھا، اور ابرص بیماری والا جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ نبینہ بینا بن جاتا تھا اور ابرص والا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہے۔ دیکھو، اندھے کو ٹھیک کرنا، ابرص والے کو ٹھیک کر دینا، پرندے کے اندر روح پھونکنا زندہ کر دینا، اور مردے کو زندہ کرنا، اور جو چیز کھا کے آئے اس کا بتا دینا کہ تو یہ چیز کھا کے آیا ہے، اتنی ذخیرہ گھر کر کے آیا ہے، تو یہ ساری صفتیں معبود کی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، اللہ کے ساتھ اس کو خصوصی تعلقات یہ کیے۔ اس کے بعد اسی طرح اور ایک تیسرا اشکال کیا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا میری عبادت کیا کرو، اور جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے مجھے پکارا کرو۔ تب ہمارے جو بزرگ تھے ان کو پکارتے تھے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے گیا ہے۔ ہماری بزرگوں کی کتابوں میں لکھت ملتی ہے، لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود حکم کر کے گئے تھے کہ مجھے الہ بنانا اور میری عبادت کرنا، اور جب کوئی مشکل وقت آ جائے مجھے پکارنا۔ اس لیے ہمارے باپ دادا بھی پکارتے تھے، ہم بھی پکارتے ہیں۔ اور یہ 3 شبہ۔ چوتھا شبہ بی بی مریم کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ بند تھی حجرے کے اندر، کوئی اس کے پاس آتا جاتا نہیں تھا، باہر سے تالا رہتا تھا۔
لیکن ہر وقت اس کے پاس بے موسمہ پھل موجود ہوتے تھے، تو بے موسم پھل جو موجود ہوتے تھے معلوم ہوا کہ وہ بھی مختار کل ہے۔ نہ تو موسم نہ ہو اور پھل آ جائے، اور آئے جائے بھی کوئی نہیں، دروازہ ہی نہ کھلے پھر بھی اندر سے پھل فروٹ ملے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ کی جو ماں تھی نا، اس کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا، وہ بھی مختار کل اور متصرف الامور تھی۔ پانچواں شبہ بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر گزر گئی، ان نے بڑھاپے کے اندر بیٹا لے لیا۔ بڑھاپے کے اندر بیٹا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی مختار کل تھے، ان کے ہاتھ میں بھی اختیار تھا، اللہ نے ان کو بھی اپنا نیب اور متصرف الامور بنایا ہوا تھا۔ کیونکہ ایک بندہ بوڑھا ہو جائے جو بچے کی اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اب بچہ پیدا ہو، یہ کمزور کا کام نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے محسوس ہویا، تو لہٰذا وہ بھی الہ ہے۔ یہ 5 اشکال۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرا معبود تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہر ایک کے حالات کو بھی واقف ہے، ہر ایک کے احوال سے بھی واقف ہے، ہر ایک کی سنتا بھی ہے، مشکل حل بھی کرتا ہے۔ کیا جتنی صفتیں یہ ہیں کسی الہ میں ہیں تو پیش کرو، خاموش ہو گئے، لیکن یہ شبہات پیش کرتے رہے۔ 5 شبہات کا جواب دیا اللہ نے سورۃ آل عمران کے اندر۔ پہلا شبہ کہ روح اللہ یا ابن اللہ، یا یہ جو الفاظ آتے ہیں کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، یہ متشابہات میں سے ہیں، تم متشابہات کے پیچھے نہ پڑو، اس کو اللہ کے اوپر رہنے دو۔ ان کے پیچھے پڑھ کے متشابہات موہم لفظ کے اندر جس میں شرک کی بھی بو آ رہی ہو، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو رہنے دو، تم متشابہات میں سے نہ پڑھو، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسے الفاظ بولے کیوں بولے۔ اور دوسرا تمہارا اعتراض، یہ اشکال کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے، مٹی کا پرندہ زندہ کر کے اڑا دیتے، ابرس مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے، کھایا ہویا بتا دیتے، گھر میں اتنا ذخیرہ کر کے ہو، اتنا کھا کے ہو، یہ سب اس کے اپنے کمالات نہیں، بے اذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ بتاتا تھا، یہ اللہ نے اس کو معجزے دیے تھے، یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ بتاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کمال کچھ نہیں تھا۔ تیسرا اشکال کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا ہمارے بزرگوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہارا الہ ہوں، میری عبادت کیا کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے رہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خود عاجز ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خود عاجز ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ دعوت دیتے رہے او عبداللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ عیسیٰ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے پکارو اور میری عبادت کیا کرو؟ ہم نے تو جو بھی پیغمبر بھیجا ہے، سب پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آ کر یہی بتایا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگا کرو، اور کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری عبادت اور مجھے پکارا کرو؟ پھر یہ لکھت کیوں ملتی ہے؟ یہ گمراہ کن ملا حرام خور اور گمراہ کن پیر دین کے دشمن، انہوں نے یہ عبارتیں گھسیڑ دی تھی، لکھی انہوں نے تھی، ذمے عیسیٰ علیہ السلام کے لگا دی، ورنہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا عمل دخل کچھ نہیں۔ اور چوتھا شبہ بی بی مریم کے بارے میں کہ وہ اس کے پاس پھل فروٹ بے موسم پھل آتے تھے کمرے کے اندر، مختار کل دلیل، وہ جو بھی پھل آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے، بی بی مریم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، صرف اس کے پاس آتے تھے، اللہ نے اس کی کرامت کو ظاہر کیا ہے، ورنہ اس کا اپنا اس میں عمل دخل نہیں، وہ خود کمزور ہے۔ اور اگر وہ الہ ہوتی تو وہ تو کہہ رہی تھی ہے اللہ
جب ہم عیسیٰ دینے لگے اس کو، میں نسیم منسیہ، میں تو پہلے مر جاتی، میرا نام نشان ہی نہ ہوتا، آج لوگ میرے اوپر تہمت لگائیں گے۔ جو اتنی کمزوری کا اظہار کرے وہ الہ کس طرح بن سکتی ہے؟ اور چوتھے نمبر پر تم کہتے ہو زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر میں یا آخری زندگی کے اندر بڑھاپے کے اندر بیٹا لے لیا، وہ یہ تو خود اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر وہ مختار کل ہوتا تو جوانی میں نہ لے لیتا، بڑھاپے میں کیوں لیتا؟ جوانی میں مانگتا رہا، 100 سال مانگ مانگ مانگ، اور بعد میں اللہ نے بڑھاپے میں دیا، یہ تو الٹا اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر زکریا علیہ السلام الہ ہوندے، مختار کل ہوتے تو جوانی میں بیٹا لے لیتے، اب بڑھاپے میں لینے کا کیا مطلب؟ یہ تو الٹا یہ بات ثابت ہو رہی ہے زکریا علیہ السلام کمزور تھے، شاذور نہیں تھے۔ یہ جواب دے دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے، مشرکوں نے بھی یہ یہودیوں کا یہ طریقہ نصرانیوں کا دیکھ کے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے اوپر شبہات رسالت کے اوپر ڈال دی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، پہلے پیغمبروں کی جو پیغمبر ہیں ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، لیکن یہ کہتا ہے اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، یہ تو پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ کیسا آخری نبی ہے؟ یہ کیسے کہتا ہے کہ میرا ہی مذہب اسلام وہی ہے جو ان پیغمبروں کا تھا؟ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہ کہتا ہے اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے۔ دوسرا، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ پیغمبر آیا اور یہ کہتا ہے نہیں میرا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ کیسا نبی ہے؟ معلوم ہوا یہ نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو پہلے پیغمبروں کی مخالفت کیوں کرتا؟ اور تیسرا اشکال، اگر یہ نبی سچا ہوتا اور اس کے ماننے والے سچے ہوتے تو اللہ کی سچے ہوتے تو پھر ان کو شکست کیوں ہوتی؟ اللہ ان کو شکست کیوں دیتا؟ جنگ احد کے اندر جہاں یہ شکست کھا گئے تھے، ان کا شکست کھا جانا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ یہ مشرکین نے اعتراض کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، اس کے بھی اللہ نے یہاں جواب دے دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلا اشکال کہ تم کہتے ہو پہلے سابقہ پیغمبروں کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہ کہتا ہے حلال ہے، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کسی کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کسی توبہ حکیموں کے مشورے سے اپنے اوپر کھانا جائز قرار نہیں دیا تھا، اس وقت یہ جائز تھا، لہذا اونٹ تھا حلال، لیکن اس نے منت مانی میں نہیں کھاؤں گا، یہ جھوٹ ہے تمہارا۔ اور دوسری بات تمہاری، تو دوسرے اشکال جو تم کرتے ہو کہ بیت المقدس کی طرف سب پیغمبر منہ کرتے رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے تمہارا۔ باب آدم سے لے کر باب اسماعیل تک سب پیغمبر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، منہ کر کے بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو تم نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو احد کے میدان میں شکست کیوں ہو گئی؟ ہم نے ان کو فتح دی تھی، لیکن مسلمانوں کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اجتہادی غلطی ان سے ہوئی، وہ فتح شکست میں بدل گئی تھی، لہذا کوئی ان کو شکست نہیں ہوئی تھی، پہلے فتح ہو چکی تھی۔ یہ انہوں نے توحید کے اوپر بھی اشکال کیے نصارہ نے، اور رسالت پر شبہات پیش کیے مشرکین نے، اللہ نے ان کا جواب دیا۔ اب تفصیل کے ساتھ ہر جگہ جواب آتا ہی رہے گا۔ چلو، الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ توحید ہے۔ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، نفع نقصان کا مالک، الا ہو،
مگر صرف اللہ ہی ہو اور کوئی نہیں۔ الحیو، یہ دلیل توحید عقیدے کے اوپر، الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم، القیوم اسی نے سب کو وہی سنبھالنے والا ہے، سب کو وہی سنبھالنے والا ہے، نہ کہ عیسیٰ اور اس کی ماں۔ نزل علیکا، اتارا اس نے، علیکا تیرے اوپر، کتاب کو، بالحق، بالحق ساتھ حق کے، حق کو بیان کرنے کے لیے، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے۔ کیا پہلے ہے؟ یعنی انزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے قرآن مقدس۔ اور اتارا اللہ نے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدن للناس، یہ حکمت انزال ہے۔ کیوں اللہ نے اتاری؟ اس لیے کہ یہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا اللہ نے فرقان کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں، معجزات۔ ہر دور میں اللہ ایسی چیز نازل کرتا رہے جس کے مابین، جس کے ساتھ حق اور مابین کے درمیان فرق ہوتا، سچ اور جھوٹ کے مابین فرق ہوتا، حلال اور حرام کے مابین فرق ہوتا، اللہ ہر دور میں یہ نازل کرتا رہے۔ انزل الفرقان، ان الذین کفروا، تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی توحید کا، ایسی آیات جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان انکار کرنے والوں کا نتیجہ یہ نکلے گا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا سخت۔ واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک اللہ نہیں ہے مخفی اس کے اوپر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان۔ اللہ وہ ہے جس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اس کے اوپر تو چیزیں مخفی تھی۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، یعنی ہما کن اللہ، ہما کن بھی اللہ، ہما دان بھی اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ ہے ہمادان، وہ ہے ہما کن لا یخفی علیہ، هو الذی ہمادان، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہارے فی الارحام، رحموں میں، لا عیسیٰ و امہ، نہ عیسیٰ نہ اس کی ماں۔ پھر ایک سوال کا بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، جب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو ہم کس کو عیسیٰ کا باپ کہیں؟ نصارہ نے کہا جب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو پھر ہم کس کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہیں؟ یہودی تھے، یہ بکواس کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے یہ ولد و زنا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو کس کو باپ کہیں آپ؟ اللہ نے کہا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو باب آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو اللہ ماں کے پیٹ میں جو بغیر باپ کے ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کے ساتھ عورت مرد ملے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر عورت مرد نہ ملے تب بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی ذات ہے جو صورتیں بنائی تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہے، لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ ہے دلائل صاحب کا، جو دلائل صاحب کا گزر چکے ہیں ان کا دلیل ثابت ہو گیا۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو ماننا پڑے گا لا الہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں،
کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غائب دان نہیں، هو العزیز الحکیم، وہی اللہ زبردست ہے، حکیم، ڈھیل دینے، حکیم بھی ہے، ڈھیل دے دیتا ہے لوگوں کو، ورنہ پکڑنے پر ہے تو عزیز بھی ہے، منکروں کو پکڑ لے جو توحید کے منکر ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ هو الذی، یہاں سے یہاں شبے کا جواب آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح اللہ، ابن اللہ، کلمات اللہ کے لفظ ملتے ہیں، معلوم ہوا اللہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے اس کا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ جو کلمات ملتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اتارا تجھ پر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس کتاب سے کچھ آیات محکمات ہیں، بالکل واضح ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، یعنی جو بالکل واضح ہیں وہ اصل کتاب ہے، یعنی دار و مدار ہے انہی کے اوپر عقیدے اور عمل کی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کا مراد بھی اور مصداق بھی متعین نہ ہو۔ متشابہات میں عوامی میں سبا کے اندر سب اس کی باس کر کے آیا تھا۔ متشابہات بھی دو قسم کے ہیں، پھر جن بعض وہ ہیں جن کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کے مفہوم کا پتہ بھی نہیں، مصداق بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں، جیسے حوامی، حامیم، حروف مقطعات، اور کچھ متشابہات وہ ہیں جن کا معنی معلوم ہے لیکن مفہوم کا پتہ نہیں ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ تو پتہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تو جسم سے بھی پاک ہے، ما یلیق بشانہ، اس کا کیا آگے مفہوم نکلتا ہے، یہ ہے۔ لہذا کچھ متشابہات ہیں کہ جن کا تعلق جو عقائد ہے، عقائد وہ سب عقائد کی آیات بالکل بین ہے، ان میں متشابہات میں نہیں ہے۔ ہاں، نفس متشابہات کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہیں واقعی اللہ کے نازل شدہ، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے کیا مقصد ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغون، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، زیغون، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو متشابہات ہیں قرآن میں سے، ابتغاء الفتنۃ، اصل میں وہ پھیلاتے ہیں گمراہی کو، تلاش کرتے ہیں فتنے کو، یعنی وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے اصل میں وہ گمراہی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، تلاش کرتے ہیں ان متشابہات کی حقیقت کو، غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ، نہیں کوئی جانتا ان متشابہات کے صحیح حقیقت کو، الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ یہ متشابہات کی حقیقت کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہاں وقف ضروری ہے، یہ کلام سب کا ختم، آگے اور والراسخون فی العلم، جو مضبوط ہے علم میں، دین میں، یقولون، کہہ دیتے ہیں وہ راسخ فی العلم، آمنا بہی، ہم ایمان لے آئے ساتھ ان کے۔ جو راسخ فی العلم ہے، جو مضبوط ہے، جو علم کے اندر جن کا دین پختہ ہے، وہ دین میں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ ایمان ہے، نفس ایمان رکھتے ہیں، ان کی متشابہات کے اندر گھستے نہیں ہیں۔ ہاں، جن کے دماغ خراب ہیں، ٹیڑھے، جن کے اندر ٹیڑھا پن ہے اور گمراہی کو
پھیلانا چاہتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ کے سوا متشابہات کو نہیں جانتا اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم نہیں، ہمارا ایمان ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ فی العلم یقولون، کہتے ہیں وہ راسخ فی العلم، آمنا بہی، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، سارے کے سارے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے کوئی مجمل حکم ہے یا محکم ہے، چاہے وہ متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے ہے، کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے ان کے ساتھ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر صاحب عقل والے لوگ۔ ربنا، صاحب عقل والے لوگ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارا، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جو تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے، وہب لنا من لدنک، اور ہبہ چا کر تو ہمارے لیے من لدنک، تو اپنی طرف سے رحمتاً، خاص رحمت، اور عطا کر تو ہمارے لیے اپنی طرف سے اللہ رحمت۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو سب کچھ دینے والا ہے، ربنا، اے رب ہمارا، انک جامع الناس، بے شک تو سب لوگوں کا جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ، علت کیوں جمع کرنے والے جس کے واقع ہونے میں شک نہیں؟ اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ، تخفیف دنیاوی، بے شک وہ لوگ کافرو، جو کافر ہیں، جو منکر ہیں اللہ کی توحید کے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ اولادیں ان کی کام آئیں گی، من اللہ شیئا، اللہ سے ذرا برابر بھی، وَأُولَئِكَ، اور اخروی ثمرہ یہ نکلے گا آخرت میں، یہی لوگ آگ کے ایندھن بنیں گے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ کیونکہ انسان توحید کا منکر بنتا تب یا اولاد کے پیچھے یا مال کے پیچھے، ایمان انسان تب برباد کرتا ہے مال کے پیچھے آ کے اپنا ایمان ضائع کر کھڑتا ہے، یا اپنا ایمان ضائع کرتا ہے اولاد کے پیچھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دو چیزیں جو توحید کے منکر ہیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں۔ او کذاب آل فرعون، یہ نمونہ تخفیف دنیاوی کا کہ دنیا میں یہ مال ان کے لیے وبال جان ہوگا، او حال دیکھ لو آل فرعون کا، مثل حال آل فرعون کے، والذین من قبل، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ، یہ ثمرہ نکلا تکذیب کا، پکڑا ان کو اللہ نے، بے ذنوبہما، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے لوگو۔ اب دیکھو آل فرعون کو، اس نے توحید کا انکار کیا، ہم نے اس کو دنیا میں غرق کیا پانی کے اندر، اور دیکھ لو قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، انہوں نے توحید کا انکار کیا، آیات کا انکار کیا، وہ آیات جو ہماری توحید کی بات، جو ہماری وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی تھی، ان کا انکار کیا، ہم نے آسمان تک اٹھا کے اوپر نیچے مارا اور پھر اوپر سے پتھر برسا دیے، کہ بعضوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے مروا دیا، بعض کے اوپر آگ برسا دی، ہم نے تباہ اور برباد کیا جو توحید کے منکر تھے، دنیا میں یہ سزا ہوئی ان کی۔ اور کل میرا پیغمبر کہہ دے،
کل آ فرما دیں ان کو للذین کفروا، کل کہہ دے آپ کافر لوگوں کو جو منکر ہیں توحید کے، ستغلبون وتحشرون، تم مغلوب کیے جاؤ گے اور یہودیوں، نصرانیوں، مشرکین۔ یہ آئے تھے نا مباحثہ کرنے نجران والے، کہہ دے ان کافروں کو ستغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے دنیا میں، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے آخرت میں، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، بری جگہ ہے لوٹنے کی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تھی تمہارے لیے نشانیاں دو جماعتوں میں، التقطا، جب دونوں ملی تھیں، جب دونوں جماعتیں ملی تھی اس میں بھی نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ اشارہ ہے بدر کی طرف، بدر کے اندر جب لڑے تھے اس وقت کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے، کافروں کے درمیان 700 ان کے اونٹ تھے، 100 گھوڑا سوار تھے، زیرہ بھی ان کے پاس تھی، نیزے بھی ان کے پاس تھے، تلواریں بھی تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس چند سواریاں تھیں، چند ان کے پاس تلواریں تھی، لیکن 313 کو ہم نے 1000 کی نفری کے اوپر غالب کر دیا تھا، اور تھے 313 لیکن کافروں کی نظروں میں ڈبل نظر آتے تھے، کافروں کی نظروں میں ہم نے ان کو ڈبل دکھایا، ان کی 1000 کی تعداد تھی تو ہم نے ان کو ڈبل 2000 3000 دکھایا کہ یہ ہم سے ڈبل ہے۔ جب مسلمان دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو کافر ڈبل نظرتے تھے، وہ تو حقیقت تھی کہ وہ تو 313 اور وہ 1000 کی نفری تک تقریباً، لیکن کافروں کو ڈبل آنکھوں سے دکھاتے تھے۔ کافروں کو اس طرح ہم نے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور مسلمانوں کو ہم نے اس طرح دکھایا تاکہ مسلمان اللہ کی طرف زیادہ مزید متوجہ ہوں۔ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم دین والوں کو جو میرے دین کی خاطر لڑے ہم کبھی ان کو شکست نہیں دیتے۔ قد کان لکم، یہ نمونہ ہے تغلبون، یعنی تم دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے، اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تحقیق ہے تمہارے لیے آیتن، بڑا نمونہ، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جب دونوں لڑے وہ ملے آپس کے آمنے سامنے بدر کی لڑائی میں، فئتن، ایک جماعت تو صحابہ تھی، ایک تو صحابہ کی جماعت تھی، تقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى، اور دوسری کافرتن، کافر تھے شیطان کی جماعت کے، یرونہم مثلیہم، دیکھ رہے تھے وہ کافر، مثلہم، کئی مثل، مسلمانوں کو اپنے سے بھی ڈبل مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، رأی العین، انہی آنکھوں سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ، اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہے اپنی مدد کے ساتھ زور سے امداد کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والے لوگوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ ہے وجہ مان مشرکین کی جو توحید کے منکر ہیں۔ کیوں یہ مشرک توحید کے منکر تھے، کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے، زین للناس حب الشہوات، مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات، محبت شہوات کی، حب الشہوات، محبتیں ان کے دل میں مزین کر دی گئی ہیں، شہوات من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، والقناطیر، خزانوں کی محبت، المقنطرۃ، جمع کی ہوئے خزانے، من الذہب، سونے سے، والفضۃ، چاندی، والخیل المسومہ،
اور گھوڑے نشان زدہ، والانام اور چوپائے، والحارس کھیتی، ان چیزوں کی محبت جو تھی، یہ شہوت پسندی جو تھی، ان کو خوبصورت کر کے دکھا دی گئی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگو یہ ساری چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی سب ٹاکیاں ہیں۔ واللہ اور اللہ عندہ حسن المآب، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، وہ بہتر ہے۔ کل میرا پیغمبر کہہ دے ان کو، یہ بیان ہے حسن مآب کا، کہ کون سا اچھا ٹھکانہ ہے اور ترغیب بھی ہے آخرت کی طرف۔ کولا فرما دے میرا پیغمبر، اُنبئکم بخیر من ذالکم، آیا خبر نہ دوں میں تم کو، بخیر جو بخیر کئی درجے بہتر ہے، من ذالکم تمہارے ان بیویوں سے، بیٹوں سے، خزانوں سے، سونوں سے، چاندوں سے، گھوڑوں سے، چوپائیوں سے، کھیتیوں سے کئی گنا زیادہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، شرک و کفر سے بچتے رہتے ہیں، ان کے عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات جنت ہے۔ ان چیزوں کے بدلے اس سے بڑھ کر میں تمہیں خبر دیتا ہوں، جو بندہ شرک و کفر سے بچے وہ جنت ہے، وہ بڑی چیز زیادہ ہے۔ جناتن جو شرک کفر سے بچتے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا چیز ہے؟ ان کا نتیجہ کیا چیز ملے گی ان کو؟ کیا بہتر چیز ہے؟ جنتن جنت ہے، تجری چل رہی ہیں، من تحتہا الانہار نیچے اس کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں، وازواج مطہرۃ اور بیویاں ہیں صاف ستھریاں۔ تم ان بیویوں کے پیچھے آ کے توحید کے منکر بن رہے ہو کہ بیوی ملے صحیح تو اگرچہ مشرک کی بچی بھی کیوں نہ ہو، بیوی کے پیچھے آ کے دین کے سودے تم کر رہے ہو، بیوی کے پیچھے آ کے تم نہیں دیکھ رہے کہ شریعت کے مطابق شادی ہو رہی ہے یا شریعت سے ہٹ کر، بیٹوں کے پیچھے آ کے تم اپنا مذہب چینج کر رہے ہو، اور بیویوں کے پیچھے نہ مرو، ہم تمہیں بیویاں دیں گے، بیویاں ازواج مطہرہ صاف ستھری۔ یہاں تو بیوی تیری ہو تو کبھی کبھی تیرا دل ہی نہیں کرتا بولنے سے، مطہراتوں پاک صاف ہوگی، کسی قسم کی ان کے اندر غلاظت نہیں ہوگی، ورضوان من اللہ اور رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ جو بیویاں یہاں موحد ہیں، جب جنت میں جائیں گے میاں بیوی دونوں موحد ہوں گے تو یہ بیوی ان سے کئی گنا زیادہ ہوگی حسن و جمال اور خوبصورتی اور صافی کے اندر۔ من اللہ اللہ سے، واللہ بصیر بالعباد اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا رب ہمارا، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا دے ہم کو عذاب، بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین، صابرین صبر کرنے والے، دین کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں، صابرین صبر کرنے والے، والصادقین زبان اور دل اور نیت کے سچے، والقانتین حکم بجا لانے والے فرما بردار، والمنفقین خرچ کرنے والے رضا اللہ کی خاطر، والمستغفرین بالاسحار اور اپنے گناہوں کی معافیا مانگنے والے سیری کے وقت، شاہد اللہ انہ لا الہ، یہ بھی تم کہتے ہو ہمارے
बुज़ुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अल्लाह कहते अल्लाह खुद गवाही देता है अपने मसले की कि अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं। मलाइका गवाही देते हैं, उलुल इल्म गवाही देते हैं, साहब रसूल यही गवाही देते हैं। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे कह के गया है कि अल्लाह के सिवा मुझे भी पुकारना। शाहिद अल्लाह हो, ये कुतुब समाविया में ज़िक्र निसाब जो था, शाहिद अल्लाह दलील नकली अज कुतुब साबका और दलील नकली अज मलाइका, दलील नकली अज उलुल इल्म। शाहिद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी, अन्नहु, बेशक अल्लाह ने गवाही दी। अल्लाह ने किस चीज़ की गवाही दी? अल्लाह को गवाही देने की क्या ज़रूरत, किस चीज़ की गवाही दी? अल्लाह ने भी यही गवाही दी, ला इलाहा, मेरे सिवा इलाह कोई नहीं, मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा हाजत रवा कोई नहीं, नफ़े नुकसान का मालिक कोई नहीं, बिगड़ियाँ बनाने वाला कोई नहीं, बेटे बेटियाँ देने वाला कोई नहीं, खरियाँ खोटियाँ करने वाला कोई नहीं, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने भी अपने बारे यही गवाही दी, इल्लाहु, मगर सिर्फ वही अल्लाह, वल मलाइका, तो मलाइका ने भी यही गवाही दे, व उलुल इल्म, जो साहिब इल्म है, यानी नकली दलील अज़ अंबिया, अंबिया ने भी अहले इल्म जो है, सब अंबिया ने भी यही गवाही दी, अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं। काइम बिल किस्त, जो कायम है इंसाफ के साथ, सब गवाही दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लाहु, कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, गैबदार नहीं। अल्लाह भी गवाही दी, मलाइका ने भी गवाही दी, अंबिया ने भी गवाही दी, सब का कुतुब ने भी गवाही दी, अहले इल्म ने भी गवाही दी। सब की गवाही का नतीजा यही निकला, ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, इल्लाहु, मगर सिर्फ अल्लाह। जब सब गवाही दे रहे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह कह सकता है कि मुझे पुकारना? ईसा ने भी यही गवाही दी थी। अल अजीज़ुल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, हकीम हिकमत वाला है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है तो इस्लाम है। हक पसंद जो अल्लाह के यहाँ वो इस्लाम है। हाँ, बल्कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन पसंदीदा अल्लाह के यहाँ इस्लाम है। बाकी मसला तौहीद में तो कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ किया है तो बागी बेईमान मुल्ला ने किया है, अल्लाह के यहाँ तो पसंदीदा है भी इस्लाम। व मख्तलफ़ल्लज़ीना, ये जवाब है ना, जब सब ने ये गवाही दी थी तो इख्तलाफ कहाँ से आ गया? अल्लाह ने कहा नहीं, इख्तलाफ क्या उन लोगों ने ओतुल इल्मा, जो दिए गए इल्म यानी मौलवी पीर, इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। तीन इसला इख्तलाफ किसने किया, कब किया, क्यों किया? इख्तलाफ किसने डाला? मौलवी और पीरों ने इख्तलाफ डाला था। कब डाला था? मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, जब उनके पास इल्म आ गया था। क्यों डाला था? हसद की वजह से, बेईमानी की वजह से, बाग़यम बैनहुम, आपस के मबैन इनको ज़िद थी। अब अगर अल्लाह की तौहीद अब कबूल कर ले तो हमारे नजराने बंद हो जाएंगे। अब किसने जुमेरात को प्लेटें भर के देनी है? व मख्तलफ़ल्लज़ीना, नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने ओतुल इल्म, जो दिए गए इल्म, इल्ला, मगर मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, जब आ गया उनके पास इल्म, आ गया तौहीद वाला। व बग़यम बैनहुम, आपस के माबैन ज़िद बज़िद की वजह से इख्तलाफ किया था। सुन लो, मैं यकफुर बिआयात अल्लाह, तख़फ़ीफ़ उख़रवी, आखरत का डरावा दिया। सुन लो, मैं यकफुर, जो इनकार करेगा बिआयात अल्लाह, अल्लाह की आयात का, फ़इन्नल्लाह, उसका नतीजा ये निकलेगा कि बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है, सज़ा ज़रूर देगा। फ़इन हाजूका, मेरा पैगम्बर कह दे, तू अब तू ऐलान कर दे,
کوئی نجران کے آپ سے لڑائی کریں، کوئی بھی کرے نا، آپ اعلان کریں ان سے کفین حاجو کا، اگر لڑیں آپ سے توحید کے بارے میں، تفکل جواب دے دے میرا پیغمبر، اوے میں نے تو اپنا سارے کا سارا اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو میرے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، تم مانو یا نہ مانو ہم مان چکے ہیں۔ فقل کہہ دے اسلمت وجہی للہ، میں تو خالص عبادت کرتا ہوں صرف اپنے اللہ کے لیے، میں تو جھکا دیا میں نے اپنے چہرے کو صرف اللہ کے لیے۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے ماننے والے ہیں یعنی صحابہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے آگے چہرے جھکا دیے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر جھکا دیے ہیں، جو اللہ حکم کرے گا ہمیں سر خم تسلیم ہوگا۔ اگر اب لڑانا چاہتا ہے تو تب بھی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنوں سے جدا کروانا چاہتا ہے تب بھی تیار ہیں، ماں باپ سے منع کرتا ہے بولنے سے تو تب بھی ہم تیار ہیں، اگر ہم سے وطن چھڑوانے کے لیے تیار ہے تو تب بھی ہم تیار ہیں۔ کل کہہ دے میرا پیغمبر اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، میں نے تو سب کا سب اپنا چہرہ اللہ کے حکم کے تابع کر چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، یعنی جو حکم اللہ کرے گا ہم مرتے مر تو جائیں گے لیکن حکم کی بغاوت نہیں کریں گے۔ کل میرا پیغمبر کہہ دے آج تو بھی، چل میرا پیغمبر کہہ دے للذین اوتوا الکتاب، ذرا اپنا نصاب پیش کر ان کے سامنے تعلیم والا، کل کہہ دے للذین، ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، یہودیوں نصرانیوں کو بھی کہہ دے، والامیین ان پڑھوں کو بھی کہہ دے، یعنی مشرکین مکہ کو بھی کہہ دے، اسلمتم، ذرا بتاؤ تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو یا نہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ سپرد کر دیں تو فقط اهْتَدَوْا، ہدایت پائے جائیں گے، اگر اسی طرح اناد بغض حسد کناہ کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو تیار ہو جائیں، ان کو کہے جہنم کے لیے تیار ہے، میں نے جہنم بنائی ان کے لیے۔ کل کہہ دے آج نصاب پیش کر دے میرا پیغمبر ان کے سامنے، او یہودیوں نصرانیوں مشرکین مکہ، بتاؤ اسلم تم اسلام لے آئے ہو یا کوئی نہ، فرما بردار ہوتے ہو یا کوئی نہ، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، فقط اهْتَدَوْا، پس ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں تو میرا پیغمبر آپ غم نہ کریں۔ پیغام نبی علیہ السلام کو غم لگتا تھا نا، اتنی محنت کر کر دیکھ میں ان کے لیے اچھی سوچتا ہوں، لیکن یہ کیا کر وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ میرا پیغمبر آپ کا فریضہ ہے پہنچا دینا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک تیرے اوپر پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ایمان نہیں لاتے، الٹے اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ کی آیات کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق طور پر، یہ سمجھا چکا ہوں ناحق طور پر کیوں کہا اللہ نے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، قتل کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ان کو بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں سے، جو مولوی بھی ان کو حق کی تبلیغ کریں ان کے اوپر بھی چھرے چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہے نا، ایسے ہوا ہے نا، ابھی ہوا ہے چند سال پہلے میرے استاد علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اسی میرے میراب کے اندر کے چھرا چلانے شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا ان کی عادت ہے، جو بد دین ہوں گے نا، جن کے پاس قرآن کے دلائل نہیں ہوں گے، منکر جو توحید کے ہوں گے، قرآن کے منکر، یا تو وہ پھر کیا کریں گے، پہلا ان کا حربہ انکار کر دیں گے، ہمارے باپ دادا اس طرح تھے، دوسرے نمبر پر انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، تیسرے نمبر پر جو حق کا مسئلہ لوگوں میں سے بیان کرتے ان کو بھی قتل کرتے تھے، یہی کام انہوں نے کیا تھا، اس کے اوپر چھرا چلایا تھا۔
الذین، ایسے چھرا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے پر بھی چلایا گیا تھا، الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں سے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فبشرہم، ثمرہ خوشخبری سنا دو میرا پیغمبر ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، اور ان کو یہ بھی اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرت، اور آخرت کی زندگی میں۔ ایک شبے کا جواب ہے، بادشاہ ہم دیکھتے ہیں ان کی تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، بادشاہ یہ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کے راہ میں اتنے مال خرچ کرتے ہیں، ہر سال حج کے اوپر جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، غریب و مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اب ماہ رمضان آ گیا، رات کو مصلی سناتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، ساری رات ذکر و اذکار اور نوافل کے اندر لگے رہتے ہیں، اب ہر ماہ رمضان ہر دن بادشاہ یہ تو افطاری کراتے ہیں، بڑی نیکیاں ان کی، اللہ نے کہا ان کی کچھ نیکی نہیں، سب برباد ہو گیا ان کا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ، اس لیے قربانی یہ بھی نیکی ہے، ذبح کرنا یہ بھی عمل ہے، اور جو ذبح بغیر اگر جان بوجھ کے کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے، مسلمان بھی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی ذبیحہ حرام ہوگی، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس لیے مشرک ذبح کرے تو اس کی ذبیحہ کیونکہ عبادت ہے، اور مشرک کی عبادت قابل قبول نہیں، برباد ہے، گویا کہ اس نے ذبح کرتے وقت پڑھا ہی نہیں ہے، جو جان بوجھ کے پڑھے نہیں اس کی ذبیحہ حرام ہوتی ہے، اس لیے مشرک کی ذبیحہ حرام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، باقی رہ گئی ان کے بابوں والی بات کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، ما لہم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امداد کرنے والا۔ الم تر الی الذین، یہ زجر ہے برائے علماء اہل کتاب، اہل کتاب کو یہاں سے زجر ہیں جو علماء یہود کے ہیں۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل یہاں سے پڑھیں گے۔